اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علمی پکار کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نماز کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں اور آج ہم ذکر کریں گے نماز کے واجبات۔ واجبات نماز کیا ہوتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ نماز کے واجبات نماز میں وہ کام ہوتے ہیں اگر وہ ہم بھولے سے چھوڑ دیں اور وہ کام نہ کریں تو اس سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اگر بھولے سے نہ کریں تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر وہ کام نہ کریں تو نماز کو لوٹانا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے اندر لفظ اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ واجب ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں گے جب نماز شروع کرتے وقت تو یہ الفاظ جو ہیں یہ واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی سنتیں، نوافل، فرضوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یا ایک بڑی آیت ملانا یا 3 چھوٹی آیات ملانا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، 2 دفعہ کوئی پڑھے گا تو واجب اس کا چھوٹ جائے گا، لہٰذا ایک دفعہ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اگر ایک دفعہ سے کم کی، کچھ الفاظ کو کاٹ دیا، کم کر دیا، بھول گیا تو یہ بھی اس کا واجب چھوٹ جائے گا۔ سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے ہونا یہ واجب ہے، اور سورت کا اس کے بعد ہونا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے سورت پہلے پڑھ دی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ دی تو اس کا واجب جو ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان صرف آمین اور بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ فاتحہ ختم ہوئی، آمین پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد سورت ملائیں، تو یہ 2 چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایڈ کریں گے تو واجب جو ہے وہ ترک ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت جب ملا لی تو جب سورت ہم نے ختم کی یا کوئی آیت ختم کی، قرات ہماری مکمل ہوئی، تو اس کے بعد فوراً رکوع میں جانا جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں جانا۔ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وقفہ رہ گیا تو واجب ہمارا چھوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح رکوع کے اندر کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، 1 مرتبہ رکوع کرنا، ہر رکعت میں 1 مرتبہ رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے 2 دفعہ رکوع کر لیا تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر کسی نے 1 سجدہ کیا یا 3 سجدے کر لیے تو اس کے واجب کی جو مقدار ہے وہ خراب ہو جائے گی، لہٰذا سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح قومہ اور جلسہ۔ قومہ کیا ہوتا ہے؟ رکوع کے بعد جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قومہ ہوتا ہے، قومہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں جلسہ کرنا، کہ جلسہ کرنا بھی جو ہے وہ واجب ہے۔ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے؟ تعدیل ارکان یہ کہ ارکان کو ٹھہر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یعنی رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، قومے کے اندر، جلسے کے اندر کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو دوسری رکعت پہ بیٹھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں قاعدہ اولا۔ تو قاعدہ اولا کرنا بھی جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ تھے نماز کے مختصر واجبات۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی رعایت کرنے کی، اس کے مطابق صحیح طور پر نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو پھر نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔